أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي وارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا. ثم الصلاة والسلام وعلى صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والحلم القاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقبة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد وعن الحسين عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكسا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. بڑی منسجم قوم ہے ہماری کہ اعلان ہونے کے بعد بھی، ذاکر کے آنے کے بعد بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ ذاکر جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اپنے ذکر سے. نہیں، اپنا ذکر جس دن کرنے لگا یقین جانیے وہ پستی پر چلا جائے گا. یہ تو ذکر اہل بیت ہوتا ہے کہ ذکر اہل بیت کی بنا پر ذاکر بنتا ہے وہ، ورنہ کوئی انسان ذاکر بن ہی نہیں سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم مجلس میں جائیں گے تب مجلس بنے گی. نہیں، آپ کی وجہ سے مجلس نہیں ہے، مجلس کی وجہ سے آپ کا وجود ہے. اگر آپ کا وجود ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا وجود ایسا ہی ہو گیا. نہیں، مجلسوں کی وجہ سے آپ کا وجود ہے. اور مجلسیں آئی کہاں سے ہے؟ کہ یہ حسین کی مجلس ہے، حسین کی. اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے اگر اس کا وجود بھی ہے تب بھی حسین کی وجہ سے ہے، اپنی وجہ سے نہیں ہے وجود. والدین نے بڑا کر دیا، چھوڑ دیا. تربیت کے بعد آپ صاحب عقل ہو گئے. جب صاحب عقل ہو گئے ہیں تو اصول کیا ہونا چاہیے؟ جو حلال چیزیں ہیں ان کے قریب جائیں، جو حرام چیزیں ہیں ان سے دور رہیں. بھائی بتایا کس نے؟ والدین نے. اگر والدین نے خدا کا راستہ نہیں بتایا تو بتانے والی دوسری شخصیت موجود ہے. ایک اور شخصیت ہے
وہ ہے مجلس میں جو ذاکر بیان کر رہا ہے اس کی شخصیت. وہ اگر بیان کرے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تب تو ہم کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. یہ اپنی زبان سے اگر کوئی جملہ بھی نکالنا ہے تو اپنی زبان سے نہیں نکل رہا ہے. یہ ذکر جو کر رہے ہیں یہ اہل بیت کا ذکر ہے. حلال چیزوں کے قریب جائیے, حرام چیزوں سے دور رہیے. مجھے نہیں معلوم آپ کتنا سمجھ رہے ہیں لیکن وضاحت میں نہیں کر سکتا. حلال چیزوں کے قریب جائیے, حرام چیزوں سے دور رہیے. دنیا کا دستور الگ ہے. جب مجلسوں میں آتے ہیں اگر باہری بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے مجلس کو سمجھا کیا؟ شریعت کا اصول ہے حلال چیزوں کے قریب جائیے, حرام چیزوں سے دور رہیے. اگر مجلس حلال میں آتی ہے تو چوکھٹ پہنچ کر اندر داخل ہونا پڑے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ رسول پہلے ہی کہے گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. دنیا والوں اگر مجھے مدینہ علم مان رہے ہو تو صرف مجھے نہ مانو, اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو دروازے پر آنا پڑے گا. اصول رسول نے بتا دیا. اگر مجلسوں میں نہیں پہنچ پا رہے ہو تو کم از کم دروازے تک تو پہنچو تاکہ کچھ سمجھ میں تو آئے. گھر پہنچے اور کیا پوچھا گیا, بھائی یہ بتائیے آپ نے سنا کیا؟ کیا کریں, پہنچے تو تھے لیکن کانوں تک آواز نہیں گئی. مثال کے ذریعے واضح کرا جائے. چوتھا روز ہے یہاں الحمدللہ. 4 دنوں میں حصہ نہ بٹے. جملہ سخت ہے اور عوام کے لیے تو یقیناً سخت ہو جاتا ہے حصے کا میٹر. حصہ نہ بٹے خدا نہ خواستہ. اور جب گھر واپس جائیں والدین نہیں پوچھیں گے کیا بٹا کیا نہیں بٹا, لیکن جن کی اہلیہ موجود ہیں, جو شادی شدہ ہیں, جن کی بیوی موجود ہیں, جیسے ہی گھر میں پہنچیں گے یہ سوال نہیں ہوگا پڑھا کیا ہے, سوال ہوگا ملا کیا ہے. 4 دن حصہ نہ بٹے تو گھر کی اہلیہ سوال کرنے لگتی ہے بھائی بٹا کیا. رسول کے پاس یبنا رسول اللہ لوگ آ رہے ہیں, چوتھے امام کا زمانہ چل رہا ہے. لوگ آئے مولا یہ بتائیے زیارت کرنے روز آ رہے ہیں, امام کی زیارت کرنے آ رہا ہے روز. جیسے ہی گھر پہنچا اہلیہ نے کہا یہ بتاؤ روز جا رہے ہو, صرف تم ہی کو محبت ہے امام سے, تم ہی محبت کر رہے ہو, وہاں سے بھی کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ چوتھے امام کا زمانہ, امام کی زیارت کے لیے نکلا ہے شخص. اہلیہ سوال کر رہی ہے روز زیارت کرنے جا رہے ہو, اپنی زبان میں کہہ دیا جائے خرچہ بھی ہو جاتا ہے. زیارت کرنے جب جاتے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کر جا رہے ہو. آیا امام کی طرف سے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ گھر والی سوال کر رہی ہے بھائی یہ بتائیے آپ روز زیارت کرنے جا رہے ہیں, صرف آپ ہی کو محبت امام سے ہے, آپ ہی کو محبت ہے امام سے, کہ امام کو بھی ہونی چاہیے محبت. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے, اگر تالی بھی بجانی ہوئی تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اہلیہ کہہ رہی ہے یہ بتاؤ کہ صرف تم ہی محبت کر رہے ہو امام سے, کیا امام تم سے محبت نہیں کرتے جو روز خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو؟ اب اس کو کیا معلوم, امام ظاہری بات میں دیکھتے ہیں, باطنی پہلے دیکھ لیتے ہیں. اگلے بار پہنچا, امام نے کہا ایسا ہے اب اکیلے مت آنا, آ رہے ہو اہلیہ کو ساتھ میں لے کر آنا. مولا گستاخی ہو گئی ہے, مولا خطا ہو گئی ہے, مولا غلطی ہو گئی. کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی, لیکن زوجہ کو بھی لے کر آؤ, اس کو بھی زیارت کرواؤ. اہلیہ کو لے کر چلا. اب جب چلا ہے راستے میں انتقال ہو گیا, پریشان ہوا, امام کو جواب کیا دیں گے؟ امام کا حکم تھا لے کر آئے, اب امام کو جواب کیا دیا جائے گا؟ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. بات کو دبایا, اکیلے پہنچا. امام نے کہا اس کو تو لے کر آؤ, وہیں پر چھوڑے ہوئے ہو, تم سمجھ رہے ہو مر گئی ہے, مری نہیں ہے, زندہ ہے, جاؤ ہمارا حکم ہے. ساتھ میں لے کر پہنچے. جب دوبارہ امام کی خدمت میں آئے تو اصول یہ ہوتا ہے امام اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. امام نے کھانا کھلایا,
لوگوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کبھی کبھی اصول یہ ہوتا ہے کہ صاحب کھانا کہتا ہے ایسا ہے ہم ہاتھ دھلائیں، لیکن امام نے یہ نہیں کہا میں ہاتھ دھلا رہا ہوں. امام نے کہا ایسا ہے تم ہاتھ دھلاؤ. اصول کیا ہوتا ہے کھانے کے بعد انسان ہاتھ دھوتا ہے نا، یقیناً ہاتھ دھوتا ہے. کیوں؟ گندگی لگ جاتی ہے، ہاتھوں میں گندگی آ جاتی ہے، لہذا ہاتھ دھویا جاتا ہے، واش کرا جاتا ہے. کیوں؟ گندگی آ گئی ہے. کوئی ایک ایسا انسان دکھائیے مجھے جس نے ہاتھ دھویا ہو تو ہیرے گرے، جس نے ہاتھ دھویا ہو تو سونا گرے، جس نے ہاتھ دھویا ہو چاندی گرے. میں نے بھی یہاں کھانا کھایا ہے 3 دن لگاتار ہاتھ دھویا، لیکن ایکو دن پانی کے علاوہ، گندا پانی کے علاوہ کچھ گرا نہیں ہے. لوگوں نے سوال کرا بھائی گرا کیوں نہیں؟ کہ اپنے اپنے عمل کی بات ہوتی ہے، جیسا عمل ہوگا ویسے سامنے والے کے سامنے دکھے گا. امام نے کہا ہاتھ دھلایا جائے. دیکھو صرف ہاتھ نہ دھلایا جائے بلکہ نیچے تشت لگا دی جائے. مولا تشت کیوں لگایا جائے؟ گندا پانی ہے، زمین پر گر جانے دیجئے. کہا نہیں، ابھی تمہاری اہلیہ نے کہا تھا کچھ ملا نہیں ہے، تشت لگا دو. کہ امام کی عظمت یہ ہے، امام کو جب ہاتھ دھلایا گیا ہے تو تشت میں پانی نہیں گر رہا ہے، کہیں ہیرے گر رہے ہیں، کہیں جواہرات گر رہے ہیں، کہیں سونا گر رہا ہے، کہیں چاندی گر رہا ہے. امام نے ایک جملہ کہا اس کو لے جاؤ اپنی اہلیہ کو دے دو. امام کبھی خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجتے ہیں. ہمارا اصول بالکل الگ ہے. کہتے ہوئے روز اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، بڑی منسجم قوم ہو چکی ہے. لاکھ کہتے رہیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آگے کر دیں، بہتر رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. امام اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے، کل کی بات سے ربط دے رہا ہوں. امام مدینے خروج کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. امام کہہ رہے دیکھو تم مجھ کو نہیں مانتے، مت مانو، کوئی حرج نہیں ہے. امام حسین کو نہیں مان رہے ہو، مت مانو، لیکن رسول کو تو مان رہے ہو نا. تو میں قول رسول کا سہارا لے رہا ہوں. حسین کہہ رہے من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ. کوئی ایسا انسان نظر آئے، ایسا انسان نظر آئے، ایسا بادشاہ نظر آئے، ایسا حاکم نظر آئے اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور بندگان خدا کے درمیان ظلم و جور سے فیصلہ کر رہا ہو. فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف حسین قیام کرے، بلکہ آنے والی امت کے لیے حسین نے پیغام دے دیا جہاں جہاں ایسا ہوتا ہوا نظر آئے ہر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ قیام کرے، چاہے وہ اس زمانے کا یزید رہا ہو یا اس زمانے کے حکومت والے رہے ہوں. قیام کرنا سب کے اوپر واجب. لیکن اگر قیام نہیں کرا تو مولا کہہ رہے کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. اگر کسی نے قیام نہیں کرا تو اس کے اوپر ویسے ہی ظلم کرنا چاہیے، ویسے ہی عذاب ہوگا جیسے پچھلی حکومت میں ہوا. ان کو جب چھوڑا جائے گا تو یقین جانیے لاکھ اللہ اللہ کرتے رہیے، فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہماری نمازیں بھی اگر ہو رہی ہیں تو ان کی بدولت ہو رہی ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کی بدولت رکھ رہے ہیں، ہم حج کو انجام دے رہے ہیں تو ان کی بدولت کر رہے ہیں. لیکن اعتراض کرنے والے عجیب عجیب لوگ امام کے پاس آئے، مولا معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسن نے صلح جو کری ہے وہ صحیح نہیں کری. امام کا محب تھا، چاہنے والا تھا، امام کے قریب آیا اور آ کے کہہ رہا معاذ اللہ مولا امام حسن نے صلح صحیح نہیں کری ہے، صلح امام حسن درست نہیں ہے. امام نے کہا اگر میں تمہاری کیٹیگری کا ہوتا، تمہارے جیسا ہوتا تو میں بھی یہی کہتا.
امام نے بھی واضح کر دیا کہ اگر کردار کسی اور کا ہوگا تو ایسے ہی جملے نکلیں گے، اگر کردار حسین ہوگا تو یہ جملے باہر نہ آتے۔ اگر میں تمہاری کیٹیگری کا ہوتا تو میں بھی یہی کہتا۔ صلح صحیح نہیں کری۔ مولا ایک بات اور یاد رکھیے، امام حسن نے صلح صحیح نہیں کری ہے، اور آپ جو کربلا جا رہے ہیں نا، آپ کے باپ کے نام پر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ مولا آپ کے باپ کے نام پر، آپ کے والد کے نام پر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ امام نے سوال کرا کیوں؟ کہ مدینہ اور مکے میں کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے جن کے خاندان کا کوئی شہید نہ ہو اور آپ کے باپ کے ہاتھ نہ مرا ہو، لہٰذا اس بات کی بھی یاد دہانی کر لیجئے کہ آپ کے باپ کے نام پر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ مثال کے ذریعے واضح کرا جائے، میرا آپریشن ہونا ہو یا مجھے بخار چڑھ جائے وہ الگ چیز ہے۔ بخار چڑھا ہوا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں دوا دیجئے، جب وہ دوا دینے لگے جب کہوں دوا صحیح نہیں ہے، میرا آپریشن کریے۔ ڈاکٹر کے پاس میں گیا، مجھے چڑھا ہے بخار، میں ڈاکٹر کے پاس جا کر کہہ رہا ہوں نہیں دوا نہیں چاہیے، آپریشن کر دیجئے۔ اس نے کہا نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، دوا چاہیے آپ کو، صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تم صحیح نہیں ہو۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس آیا، قبلہ میرا آپریشن کر دیجئے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا بخار چڑھا ہے۔ کہا اگر بخار چڑھا ہے تو دوا سے صحیح ہو سکتا ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیسرے کے پاس آیا، حضور میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے ایسا کہا آپ آپریشن کر دیجئے۔ ان ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا دماغ نہیں خراب ہوا ہے بلکہ آپ کا دماغ خراب ہے۔ جب پریشانی چھوٹی ہوتی ہے، مرض ہلکا ہوتا ہے تو دوا کے ذریعے صحیح ہوتا ہے، مرض اگر بڑھ جاتا ہے تو آپریشن کرا جاتا ہے۔ اب دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے امام حسن کے زمانے میں مرض اتنا بڑھا نہیں تھا، صلح حسن ہو گئی۔ حسین کے زمانے میں مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ اگر کربلا کا آپریشن نہ ہوتا تو انسانیت بچنے والی نہیں تھی۔ اگر صلح حسن ہوئی ہے تو ایسے ہی نہیں ہوئی ہے، اور امام حسین نے جو جنگ کری ہے ایسے ہی نہیں کری ہے۔ اگر صلح حسن نہ ہوتی تو انسانیت بچنے والی نہیں تھی، جنگ کربلا نہ ہوتی تب بھی انسانیت نہیں بچنے والی تھی۔ ہم نے کربلا کو کیا سمجھا؟ آقا رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک عالم ایک گاؤں گئے جہاں کے لوگوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، وہاں کے لوگوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا۔ ان کو سمجھانا بھی تھا کہ کربلا سے ہم نے سیکھا کیا ہے۔ ایک گھر کے اندر ہاتھی کو رکھ دیا اور وہاں کی لائٹ بجھا دی گئی۔ 4 آدمی کو بلایا گیا، ہاتھی کو دیکھنا ہے، جاؤ اندر جاؤ، محسوس کرو ہاتھی کیسا ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ہاتھی موجود ہے، لائٹ روشن نہیں ہے، چراغ جل نہیں رہا ہے، چراغ بجھا ہوا ہے۔ ایک ایک کو اندر بھیجا جا رہا، جائیے ہاتھی دیکھ کر آئیے۔ پہلے صاحب اندر گئے ہاتھی دیکھنے، جب ہاتھی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں پونچھ آ گئی، پونچھ کو دیکھا، پکڑا، پکڑنے کے بعد باہر آئے، کہا ہاتھی کو دیکھ لیا؟ کہا حضور ہاتھی کو دیکھ لیا ہے، ہاتھی لمبا لمبا ہوتا ہے، ہاتھی لمبا ہوتا ہے، میں نے دیکھ لیا۔ دوسرے کو بھیجا، کہا آپ جائیے۔ دوسرا آدمی اندر گیا، کہا ہاتھی کو دیکھو جا کر۔ دوسرا پہنچا، اس نے کان کو پکڑا، جب کان کو پکڑ لیا ہے، پکڑنے کے بعد باہر آئے، پھر سوال کرا گیا ہاتھی کو دیکھا؟ کہا حضور ہاتھی کو دیکھ لیا ہے، ہاتھی پنکھے کے مثل ہے، پنکھے کے جیسا ہے۔ تیسرے کو بھیجا گیا، کہا آپ جائیے۔ تیسرے پہنچے، پیر پکڑا، اب جب پیر پکڑا ہے ان سے سوال کرا گیا بھائی آپ نے ہاتھی کو دیکھا؟ کہا ہاتھی کو تو دیکھا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا ستون جیسا، کھمبے جیسا۔ دوسرے کو بھیجا گیا، کہا آپ اب جائیے۔
اس نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد باہر آیا، پھر سوال کرا کہ بھائی آپ نے ہاتھی کو دیکھا؟ کہا ہاتھی کو دیکھ لیا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا تخت کے جیسا۔ سب کو اکٹھا کرا گیا، حضور اندر پہنچے، لائٹ کو جلایا، جب لائٹ جلی ہے عجیب منظر نظر آیا۔ مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آقا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاتھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہاتھی ایسا ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا تھا، ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے مجھ کو نہیں معلوم تھا۔ حضور نے کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں، کربلا سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ آتنکواد ہیں، یہ دہشت گرد نہیں، کربلا کے بعد معلوم چلا ہے انسانیت کیا ہوتی ہے۔ فتح کربلا کے بعد معلوم چلا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، معیار کسے کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک آواز بلند پنجتنی تلوار۔ اسلام کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ جب ایک ایک رخ دیکھیں گے تو ایسے ہی نظر آئے گا جیسے ہاتھی ہے۔ تلوار کو صرف دیکھا تو لوگوں نے کیا کہہ دیا، اسلحوں کو دیکھ لیا تو لوگوں نے کیا کہہ دیا، لیکن وہ نہ دیکھا جو حسین نے کرا۔ حسین نے کردار پیش کرا ہے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ اگر شوربہ بھی دھوکے سے گر جائے تو راہ خدا میں آزاد کر دیتے ہیں۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، حسن کا زمانہ چل رہا ہے، کنیز آئی شوربہ لے کر، غلطی سے امام کی ابا پر گرا، اصول کیا ہونا چاہیے؟ میں یہاں کھانا کھا رہا ہوں روز، ایک سلوات پڑھیں محمد والے، خدا نہ خواستہ کبھی دال گر جائے میرے اوپر کسی سے تو میں کیا کروں گا؟ اخلاق سے پیش آؤں گا، چلا دوں گا یقیناً۔ کیوں؟ تمیز نہیں ہے، دیکھ کے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی آنکھیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ ارے قبلہ دیکھ کر رکھیے، آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ اگر دھوکے سے بھی شوربہ گر جائے تب بھی راہ خدا میں آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ اگر لجام فرس حسینی پر ہاتھ تک ڈل جائے اور آخری وقت میں آ کر معافی مانگ لے تو ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ رومال باندھ کر علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ کربلا سے درس کر لیا ہے، ہم محب نہ بنے، میں نے بیان کرا، محب نہ بنے، ناصر بنے، ناصر۔ محب الگ ہوتا ہے، ناصر الگ ہوتا ہے۔ محب بننے والے ایسے ایسے تھے، غیبت امام زمان چل رہا ہے، آقائے نہاوندی ہلا گئے اور وہاں دیکھا ایک مقام امام زمانہ بنا ہوا ہے، شیخ علی حلاوی وہاں گریا کیا کرتے تھے، لوگ آ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دعا پوری ہو رہی، چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کرا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہاں شیخ علی حلاوی دعا مانگتے تھے، امام کو بلایا تھا، ایک روز امام ان کے گھر آئے تھے، شیخ علی حلاوی روز گریا کر رہے ہیں، مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا آپ سے مدد مانگنے والے ہیں، مولا آپ کی نصرت کرنے والے ہیں، لہٰذا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ شیخ علی حلاوی ایک روز ایسے ہی جنگلوں میں دعا کر رہے ہیں، عالم رویا میں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے علی حلاوی، کل کی تاریخ میں ہم تمہارے گھر آئیں گے، اور ہلا میں جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جو آپ کی نظر میں چاہنے والے ہیں، ان کو بلا کر لائیے اپنے گھر میں، اور اس بات کا خیال رہے جو قصاب آپ کی گلیوں میں رہتا ہے اس کو ضرور لائیے گا، اور 2 دمبے لے کر آئے یا 2 بکرے لے کر آئے، ایسے نہ آئے۔ شیخ علی حلاوی ہلے میں گئے، اور جو بڑے بڑے متقی بنتے تھے، چاہنے والے بنتے تھے، امام کے محب بنتے تھے، ان کی نظروں میں اعلان پہنچایا گیا حضور ایسا ہے کل امام زمانہ آنے والے ہیں، سب لوگ چلیے گا، ملاقات کریں گے۔ سب لوگ آئے، آواز آئی، امام چھت پر موجود ہیں، آواز دی گئی شیخ علی حلاوی قصاب کو اوپر بھیجو۔ قصاب اوپر آیا،
2 दुम्बे पहले ही से ऊपर बंधे हुए हैं छत पे, और कस्साब यकीनन मुत्तकी था, ज़िब्ह करने वाला यकीनन मुत्तकी था, इमाम का चाहने वाला था, हकीकी नासिर था। इमाम ने हाल अहवाल पूछे, मिजाज पुरसी करी, घर के अहवाल पूछे। पूछने के बाद इमाम ने कहा, ऐसा है कस्साब, एक काम करो। मौला क्या काम करना है? कहा काम ये करना है कि छुरी को लो, एक दुम्बा ज़िबा कर दो। छुरी को लीजिए और लेने के बाद दुम्बे को ज़िबा कर दीजिए। दुम्बा ज़िबा हुआ, और तारीख बताती है छत पर खून का आलम था, खूनी खून था। खून परनाले से होता हुआ आंगन में गिरा। जो चाहने वाले थे, जितने मोहिब थे, सब ने देखा। अभी इमाम ने कस्साब को बुलाया है, कस्साब को, लिहाजा उसका काम तमाम कर दिया। 70% शक बैठ चुका है चाहने वालों के दरमियान। इमाम ने आवाज दी, शेख अली हल्लावी तुम भी ऊपर आओ, अली हल्लावी ऊपर आइए। अली हल्लावी ऊपर गए। कस्साब ऐसा करो, दूसरा भी जो दुम्बा है उसको भी ज़िबा करो। दूसरा दुम्बा भी ज़िबा करा गया। खून परनाले से होता हुआ आंगन में गिरा। जितने लोग खड़े हुए थे, अभी तक 70% था, अब 100% शक बैठ गया। देखो अली हल्लावी को भी इमाम ने काम तमाम कर दिया है, लिहाजा यहां रुकना सही नहीं है। एक एक करके इमाम बुला रहे हैं। हम मुहिब बनने में लगे हुए हैं, चाहने वाले बनने में लगे हुए हैं, लेकिन इमाम ने कहा अली हल्लावी ऐसा करो, जो चाहने वाले हैं उनको जरा छत पर लेकर आओ, हम उनसे मुलाकात करेंगे। अली हल्लावी नीचे आए, इधर जानिब घुमाया, एक आदमी ना दिखा, बाईं जानिब घुमाया, एक आदमी नजर आया, इमाम की तरफ देखा, एक आदमी नजर ना आया, पीछे देखा, एक आदमी नजर ना आया। इमाम ने सवाल करा, अरे हल्लावी ये बताओ, जो तुम्हारी नजर में चाहने वाला है वो कितना मुंतजिम है, कितना मुत्तकी है? चाहने वाले थे, नाम निहाद चाहने वाले, अच्छे अच्छे चाहने वाले। अली हल्लावी की नजर में जितने चाहने वाले थे सब थे, लेकिन इमाम ने कहा जाओ बुला कर लाओ, जरा अब मुलाकात करें। एक आदमी ना दिखा, एक आदमी। यकीन जानिए, यकीन जानिए, इमाम को वैसों की जरूरत नहीं है कि जो रसूल के साथ जंग में आए और छोड़कर भाग जाए। इमाम को वैसों की जरूरत है कि चिराग गुल भी हो जाए, जगह से ना हिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, एक आवाज है बुलंद, नारे इस्सलवात। अब बताइए, मुहिब ज्यादा होता है या नासिर? नासिर मेन होता है। अगर मुहिब मेन होता तो करबला में मसाइब नहीं है। हुसैन मुहिब को बुलाते, नासिर को नहीं। हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन नासिर है जो नुसरत करेगा? मतलब नासिर को क्यों बुला रहे हैं? चाहने वाले बहुत, उन्हीं को बुला लीजिए। कहा नहीं, उनको नहीं बुलाएंगे, हम नासिर को बुलाएंगे। मैंने देख लिया है रसूल के ज़माने में, मैंने देख लिया है अली के ज़माने में, मैंने देख लिया है हसन के ज़माने में। मौला करबला ही बर्पा करनी थी तो मदीने में कर सकते थे, मक्के में कर सकते थे। कहा नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, माँ को कत्ल कर दिया गया, माँ की शहादत वाक़ई हुई, लेकिन मुजरिम बच गया है। भाई की शहादत वाक़ई हुई, मुजरिम बच चुका है, पर्दा पड़ा हुआ है। अली की शहादत वाक़ई हुई, पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं हुसैन इब्न अली न करबला में शहादत पाऊंगा, न मैं मदीने में शहादत पाऊंगा, न मैं मक्के में शहादत पाऊंगा। मैं करबला में आऊंगा, और जब मैं शहादत पाऊंगा तब नकाब उठेगी कि ज़हरा का कातिल कौन है, हसन का कातिल कौन है, अली का कातिल कौन है। क्यों? इसलिए यजीद की अगर नस्ल को देखा जाए, यजीद कौन था? का उस जमाने का बादशाह मान लीजिए। यजीद के बाप कौन थे आपको मालूम, उनके दादा कौन थे वो भी आपको मालूम।
کا قاتل ایک ہوگا لیکن کئی لوگوں کے اوپر سے پردہ اٹھا دے گا. دنیا والوں اب تو سمجھ جاؤ ہم حسین اگر کر رہے ہیں تو شک نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے جب بغض علی دل میں ہوتا ہے تو فضائل حسین سمجھ میں نہیں آتا. فضائل حسین نہیں سمجھ میں آتا. میرے استاد نے ایک واقعہ پیش کرا تھا کہ میں ایک جگہ گیا. آپ کے محلے میں امام جمعہ ہے موجود الحمدللہ, یہاں جمعہ ہوتی ہے لیکن بہت سے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. دوسری جگہ سے مولوی جاتے ہیں. وہاں بھی پہنچے. جیسے ہی آئے ہیں حضور کی خدمت میں پانی پیش کرا گیا. دستور بھی یہی ہوتا ہے. میں آیا جوہی سے. جب میں یہاں آیا پانی پہلے پیش کرا گیا. حضور پہنچے ہیں جمعہ پڑھانے. پانی پیش کرا گیا. حضور پانی پیجئے. جب حضور کے سامنے پانی پیش کرا گیا تو امام کا حقیقی چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے. کہا حضور پانی نہ پیجئے, یہ پانی نجس ہے. کہا قبلہ کیسے معلوم؟ کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں, اس میں بال تیر رہے ہیں, اس میں کتا گر چکا ہے. جہاں سے پانی آیا ہے وہاں کتا گر چکا ہے, لہٰذا یہ پانی نجس ہو گیا. آپ پانی نہ پیجئے بلکہ آپ مسئلے کو بیان کریے. ایسا ہے جس کنویں میں کتا گر جائے وہاں سے 40 ڈول نکال لیے جائیں, پانی پاک ہو جائے گا. 40 ڈول نکال لیے جائیں, پانی پاک ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, پینے لائق ہو جائے گا. اگلا جمعہ آیا, حضور پھر پہنچے, پانی پیش کرا گیا. بال تیر رہے ہیں, حضور پینا چاہ رہے ہیں لیکن پی نہیں پا رہے ہیں. ہلاکت کا ماحول ہو چکا ہے, اگر پانی نہیں پیئیں گے دنیا سے گزر سکتے ہیں. کہ بھلا پانی کیوں نہ پئیں؟ کہا نہیں حضور یہ وہی ہے جہاں کتا گرا تھا. اور یہ بتائیے 40 ڈول نکال لیے گئے. کہا حضور 40 ڈول تھوڑی ہے, ہم نے 80 ڈول نکال دیے ہیں. حضور نے کہا 80 ڈول نکال دیے, پانی تو پاک ہو جانا چاہیے. چلیے ذرا کنویں کے پاس چلتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آگا کنویں کے پاس پہنچے. جب جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچے ہیں 40 ڈول چھوڑیے 80 ڈول نکال لیجئے, 80 چھوڑیے 1000 نکال لیجئے, فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک اس سے کتا نہ نکلے گا. ایک مجلس چھوڑیے 1000 مجلسوں میں چلے جائیے, فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک حسد کا کتا, بغض کا کتا, کینے کا کتا, چغل خوری کا کتا نہیں نکالیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تکبیر. ایک مجلس چھوڑیے. نعرہ حیدری. ایک آواز بلند پنجتنی سلوات. شرح مسئلہ شرعی ہے, مجھ سے چھوڑیے کسی اور عالم سے پوچھ لیجئے گا. پانی کیا پورا پانی پھینک دیا جائے پھر دوبارہ ڈالا جائے تب بھی وہ نجس رہے گا. کیوں؟ مین چیز ہی باہر نہیں آئی ہے. آپ مجلسوں میں آئیں, یعنی مجلس چھوڑیے کہیں اور جائیے, وہاں چھوڑیے کہیں اور جائیے, صبح سے شام تک کرتے رہیے مجلس. لیکن اگر یاد رکھیے ان سے حسد رہی مجلس کا فائدہ نہیں, ان کا بغض رہا مجلس کا فائدہ نہیں, ان کی چغل خوری رہی مجلس کا فائدہ نہیں, ان کی کاٹ رہی مجلس کا فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے حسین بلانا جانتے ہیں. حسین اتحاد پسند کا نام ہے, اختلاف پسند کا نام نہیں ہے. حسین تو اتنا اتحاد والا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ابتدا کرتا ہی نہیں ہے. روزہ عاشور ایک ایک کر کے سب لوگ جا رہے ہیں. ایک ویسا وقت بھی آیا کہ اکبر قریب آئے, مولا سب کو آپ اجازت دے رہے ہیں, سب کو. حبیب جا چکے, زہیر جا چکے, سعید جا چکے, وہب جا چکے, مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی مرنے جاؤں. لوگ کیا کہیں گے, جوان بیٹا ہے, ضعیف باپ ہے, تب بھی امداد نہیں کر رہا ہے. میرے استاد بیان کرتے ہیں کہ کربلا تب تک کربلا بن ہی نہیں سکتی تھی جب تک وہاں پنجتن موجود نہ ہوں. رسول کہہ رہے اگر میں موجود نہیں ہوں تو گھبرانا نہیں, میں ہم شکل پیغمبر کو بھیجوں گا.
علی اکبر کے لیے ہے نا، ہم شکل پیمبر تھے، ہم شکل پیمبر۔ حسین کو نہیں جانتے تھے، مت جانو، رسول کو تو جانتے تھے۔ یہ وہی ہیں جیسے رسول تھے، یہ ویسے ہی چال چلن میں ہیں جیسے رسول تھے، یہ وہی ہیں جیسے رسول گفتار کرتے تھے، یہ وہی ہیں جیسے بولتے تھے، یہ رسول کی شبیہ ہیں، شبیہ جیسے رسول تھے ویسے علی اکبر ہیں۔ بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین کہہ رہے نہیں بیٹا نہیں، اگر میں نے تمہیں پالا ہوتا تو میں تمہیں مرنے کی اجازت دے دیتا۔ بیٹا جاؤ، جس نے تمہیں پالا ہے اس سے اجازت طلب کرو۔ حسین سے اجازت طلب نہ کر پائے، جناب زینب کے قریب آئے، اے پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے پھوپھی اماں ایک ایک کر کے سب لوگ جا رہے ہیں، علی اکبر بھی جانا چاہتا ہے، علی اکبر بھی جان قربان کرنا چاہتا ہے، اے پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجئے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا علی اکبر مجھے یہ بتاؤ کیا 18 سال میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم آؤ ہم سے اجازت لے لو اور چلے جاؤ؟ بیٹا علی اکبر میں اجازت کیسے دے دوں؟ بات ہوتی رہی لیکن ایک لمحہ وہاں پر رکا جب علی اکبر سوال کرتے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے محشر بپا ہوگا، دادی فاطمہ آپ سے سوال کریں گی، اے زینب تمہیں اکبر پیارا تھا یا میرا حسین پیارا تھا؟ تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اب زینب خاموش ہو گئی۔ جاؤ بیٹا علی اکبر میں نے اجازت دے دی۔ علی اکبر وہاں سے اٹھے، حسین کے پاس ہے، مولا اجازت مل گئی ہے، اب مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین لے کر آئے ہیں، ابا پہنایا، قبا پہنایا، امامہ پہنایا، پہنانے کے بعد حسین نے سوار کرایا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، جیسے ہی آگے لگانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روایت بتاتی ہے علی اکبر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن علی اکبر کے کانوں میں ایک صدا گئی ہے کہ جیسے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ چلا آ رہا ہے۔ گھوڑے سے اترے، باپ کے قریب آئے، بابا جان یہ بتائیے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ اب حسین کہے بھی تو کیا کہے، ضعیف باپ ہے، جوان بیٹا ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو میں تم سے یہ سوال کرتا کہ ضعیف باپ ہو، جوان بیٹا جنگ کے لیے جائے۔ اللہ اکبر، مختصر کرتے ہوئے آخر سوار کرایا ہے، سوار کرا رہے ہیں، لیکن ایک مرثیہ پڑا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلام اشبہ الناس۔ پروردگار اس بات کی گواہ رہنا، اس بات کے گواہ رہنا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، جو گفتار میں رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہے۔ علی اکبر گئے ہیں، جنگ کری اور ایسی جنگ کری کہ جیسے دادا علی کیا کرتے تھے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کرا، لیکن حسین ابن نمیر نے ایسا وار کرا علی اکبر سے گھوڑے پر سنبھالا گیا، زین سے زمین پر آئے، آواز یا بتا علیک منی السلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اتنا سننا تھا، حسین دوڑے ہوئے گئے ہیں، لیکن روایت بتاتی ہے حسین جا تو رہے ہیں، کئی مرتبہ گرے ہیں، کئی مرتبہ اٹھے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، آواز دے رہا این علی اکبر، این علی اکبر، مجھے نظر نہیں آتا علی اکبر کہاں ہو، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، علی اکبر کے قریب حسین پہنچے ہیں، کیا دیکھا علی اکبر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کرا بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ عزکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، ایک وقت وہ بھی آیا، حسین قریب پہنچے ہیں، جب قریب پہنچے کیا دیکھا، علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ حسین نے سوال کرا بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا حسین نے ایسا وار کرا تھا کہ برچی کی ہنی چبھ گئی ہے، کلیجے میں لگی ہوئی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے درد کو کم کیے دیتے ہیں۔ کربل کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ کربل کی زمین پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے نیزے کی ہنی پکڑی، پکڑنے کے بعد باہر نکالنا چاہتے ہیں، یا علی مدد کہہ کے جیسے ہی باہر نکالا ہے علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا، علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اے آؤ، اے بچوں آؤ، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔